سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا، اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب تو وہ امامہ، وہ انہوں نے تو لکھا پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیض پہنتا ہے۔ میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیض باندھنی پڑے گی، زندگی میں تو یہی رہ جائے گا۔ اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے بھائی، کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت پر عمل ہے۔ تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی، امامہ شریف آیا نظر، داڑھی مبارک نظر آئی، کیا بات، آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفے بھی، سبحان اللہ، ہے نا، الحمدللہ۔ تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے، معاذ اللہ۔ بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے، اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ مطلب ماحول میں آتا ہے تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی یہاں آ کر کوئی سختی تو نہیں کی جاتی؟ کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ پہنو تو اندر داخلہ ملے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں ایسا کچھ ہے اچھا کہ بھائی اگر برقع پہنو گے اور فلاں طرز کا پہنو گی تو یہ آئیں گے، نہیں، بے پردہ اسلامی بہنوں کو بھی آنے دیا جاتا ہے کہ سب آئیں، مطلب آہستہ آہستہ مطلب سب سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مطلب ڈنڈے کے زور پر تو کسی کو بھی ہم نہیں بدل سکتے، دل تو تلوار سے نہیں یا گن پوائنٹ پر نہیں، حسن اخلاق سے بدلے جاتے ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔